بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کچھ لمحوں بعد میں انشاءاللہ العزیز مائک پہ دعوت دوں گا صاحبزادہ جناب حضرت مولانا قاری محمد نفیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ وہ آخری باتیں ارشاد فرمائیں گے اس نشست کی، اور دعا انشاءاللہ العزیز ہمارے حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان سے قبل چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، یہ کہ بھائی دوست بزرگوں، آپ جب بھی یہاں تشریف لاتے، کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں، کسی جلسہ میں، مدرسے کی کسی بھی دعوت پر، تو یہ جو سامنے نشست رکھی ہے، اس پہ ہمیں ایک فرشتہ صفت انسان خادم قرآن حضرت اقدس حضرت قاری صاحب قاری محمد ادریس رحیمی صاحب رحمہ اللہ، وہ جلوہ افروز نظر آتے تھے۔ ہم انہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتے تھے، رستے کی ساری تھکن بھول جایا کرتی تھی، اور جتنی بھی پریشانیاں ہوتی تھیں وہ حضرت قاری صاحب کے چہرے کو دیکھتے تھے، ان کی شفقت بھری نظریں ہم پہ پڑتی تھیں، ہمیں اپنے سارے دکھ درد غم بھول جاتے تھے۔ آج ہم جب یہاں آئے ہیں، حضرت قاری صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد پہلی دفعہ یہ ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت قاری صاحب کے جانے کے بعد آج میں اور آپ جب یہاں آئے، مہمانان گرامی جب یہاں آئے تو دیکھا کہ یہ نشست خالی ہے۔ اس نشست پہ وہ عظیم صفت انسان، وہ خادم قرآن جس کا اوڑھنا بچھونا صرف خدمت قرآن ہوا کرتا تھا، جب کبھی مدرسے میں جانا ہوتا حضرت قاری صاحب وہاں بیٹھے نظر آتے تھے، جب کبھی یہاں پروگرام پہ کہیں آنا ہوتا تو حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ مدرسے میں بیٹھے نظر آتے تھے۔ اب وہ ہستی، وہ عظیم انسان اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یقین دلاتا ہوں اور اللہ کے بھروسے پہ انشاءاللہ العزیز یہ عہد کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب جدا ہوئے، ان کا خلا پر ہونا ناممکن ہے، لیکن بحمد اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز وہ اپنی زندگی میں ایسے سپوت تیار کر کے گئے، وہ اپنے اس باغبان کے لیے ایسے مالی تیار کر کے گئے، وہ اپنے ان باغیچے کے لیے، اس باغ کے لیے ایسے باغبان تیار کر کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اور میں جب بھی یہاں آئیں گے، آپ کو اور میرا جب بھی یہاں آنا ہوگا، انشاءاللہ العزیز پلکیں بچھائے ہوئے اپنے والد کی طرح یہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، یہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے جناب حضرت مولانا قاری محمد نفیس صاحب اور حضرت قاری محمد عمران صاحب، اور انشاءاللہ العزیز ان کے دوسرے بھائی انشاءاللہ حضرت قاری محمد نفیس صاحب پلکیں بچھائے ہوئے ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے۔ اور اب بھی جب بھی کبھی آنا ہوتا ہے، جب بھی کبھی اکثر عادت ہے کہ جب بھی ادھر سے گزرے تو لازمی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت سے مصافحہ کر کے نکلوں، کوشش کرتا ہوں کہ استاد جی سے مل کے جاؤں، کوشش کرتا ہوں کہ استاد جی سے پوچھ کے جایا جائے استاد جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں۔ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مدرسے میں کھڑا ہوں، آپ پوچھ لیجئے استاد جی موجود ہیں۔ جب بھی کبھی گزر ہوا ہو یا جب بھی کبھی کال کی ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے جب بھی پہلے الفاظ یہ تھے، جب حضرت قاری صاحب زندہ تھے، پہلے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، استاد جی بڑے استاد جی کا کیا حال ہے۔ اب یہی الفاظ ہو تو استاد جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، مدرسے کے حالات کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہاں کا نمک کھایا ہے، میرے بھائیوں ہم یہاں پڑھے بھی ہیں، ہم یہاں پڑھے بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے
مفتی طارق صاحب موجود ہیں، حافظ آباد سے آئے ہوئے عظیم مہمان حافظ عارف صاحب موجود ہیں، اور کتنے احباب یہاں پہ ایک ایک کا نام لوں، کس کس کا نام لیا جائے، یہ احباب موجود ہیں۔ آپ مفتی طارق صاحب سے کبھی پوچھئے گا کہ بڑے استاد جی نے کس شفقت کی نظر سے آپ کو دیکھا اور پڑھایا، کس شفقت سے آپ کی تربیت کی، کتنی شفقت سے حضرت بڑے قاری صاحب اور خالہ جی رحمہ اللہ انہوں نے کتنی شفقت سے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ آج حضرت مفتی طارق صاحب جس مسرت پہ بیٹھے ہیں، جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جس مدرسے کے اہتمام پہ بیٹھے ہیں، آج بہت بڑا کریڈٹ حضرت خالہ جی رحمہ اللہ کا، حضرت بڑے قاری صاحب کا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے پیچھے آج کامیاب شخص بنانے میں۔ میرے بھائیوں، بات لمبی کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات صرف اتنا ہے، میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کو ٹائم دیا کریں۔ کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کام کاج کو چھوڑیں، آپ کریں جتنا ہو سکتے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ٹائم دے اور دینا بھی چاہیے، مگر یہ ادارہ ہے، ہمیں اس کی شفقت کی، یہ ہماری شفقت کا منتظر ہے۔ یہ باغبان جو حضرت قاری صاحب نے سجایا تھا، آج حضرت قاری صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ دیکھ لیجئے یہ عظیم باپ کے عظیم سپوت اسی مسند پہ، اسی رنگ میں، اسی ڈھنگ میں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، اسی کاز کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ ہم کو جڑے نظر آتے ہیں۔ جب انہیں دیکھتے ہیں حضرت قاری صاحب کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت قاری صاحب، ایک دن میں قاری نفیس صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا استاد جی آپ کے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اذان ہو رہی ہے۔ میں ایک دن حضرت قاری محمد نفیس صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا استاد جی یہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ انتظام ہے، اہتمام ہے، تو آپ اب بھی کلاس میں بیٹھتے ہیں؟ تو آگے سے بڑے ہی احسن انداز میں کہنے لگے، آصف بات یہ ہے کہ ابا جی کی یہ تربیت ہے اور ان کی یہ محنت ہے اور ان کی یہ لگن اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے اس سیٹ پہ آنے والے ہمیشہ قرآن کی درسگاہ سے وابستہ رہیں۔ تو کہنے لگے ابھی تو اللہ کا شکر ہے میری جسم و جان ٹھیک ہے، میں ہمت سے کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز میرا ارادہ اور میرا عزم یہ ہے کہ آخری دم تک کلاس سے وابستہ رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا اور یہ خواہش تھی۔ تو میں نے کہا جی آپ کی عمر بھی ظاہری بات ہے، آپ بوڑھے ہونے کے قریب ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کہتا ابا جی کی بھی یہ تربیت اور یہ خواہش تھی کہ میں آخری دم تک درسگاہ میں بیٹھوں، اور انشاءاللہ یہ عزم ہے، اب بھی درسگاہ میں پورا ٹائم دیتے ہیں۔ الگ سے ان کی درسگاہ موجود ہے، جس درسگاہ میں آپ اور میں انہیں چھوڑ کر گئے تھے، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں کبھی بھی آپ دیکھ لینا، مصروفیت کی نظر سے کوئی ادھر ادھر ہو جانا الگ بات ہے، جس درسگاہ میں اور آپ چھوڑ کر گئے تھے، اسی درسگاہ میں اسی لگن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ بیٹھ رہے ہیں۔ کہتے مجھے مزہ نہیں آتا جس دن میں کسی مصروفیت کے باعث درسگاہ میں نہ بیٹھ سکوں، میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا استاد جی بالکل یہی جذبات حضرت قاری صاحب کے تھے، یہی باتیں حضرت قاری صاحب کی تھی۔ جب بھی ہم دیکھتے چند بچوں کو پاس بٹھایا ہوا، کبھی ان کو دعائیں یاد کرواتے ہیں، کبھی مخارج یاد کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ٹائم نکال کے، میں تو کہتا ہوں حضرت قاری صاحب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ سال 2 سال کے بعد ان کو جمع فرما لیتے ہیں۔ ان میں سے کتنی ہستیاں ایسی ہیں جن کو آج یا پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا یا آج دیکھ رہے ہیں، آپ اکٹھے ہو جاتے ہو۔ اور آخری بات، آپ کو جمع کرنے میں، آپ کو یہاں بلانے میں حضرت قاری صاحب کے بیٹے مولانا محمد عمیر صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے، کمال ہے۔ ان کو جب بھی دیکھا، ابھی مسلسل مجھ سے رابطے میں تھے وہ، جب سے یہ پروگرام ترتیب دیا مجھے بتاتے کہ یہ دعوت نامہ چھپ گیا ہے، تو یہ ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور یہ ان کی جو بچے ان سے رابطے میں تھے انہوں نے آگے رابطے کیے۔ ظاہری بات ہے اتنا جمع غفیر ہے، وہ اکیلے تنہا تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جو عثمان صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، اور جو اتنے میں کس کے نام لوں، وہ ان کے دستے بازو بنے، انہوں نے یہ انتظام کیا۔ انہوں نے آپ کو آج جہاں ایک دوسرے سے ملو گے ابھی کھانے کے ٹائم پہ، ابھی دعا کے بعد جب آپس میں ملو گے،
یہ سارا کریڈٹ مولانا محمد عمیر کو جاتا ہے۔ اللہ اس بچے کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے۔ اللہ اس کو رہتی دنیا تک قاری صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس کی اس جامعہ کی بہاریں اور اس کی رونقیں یہ ہمیشہ تابندہ رہیں۔ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری کوششیں۔ میں حضرت قاری صاحب کو یقین دلاتا ہوں استاد جی، آج بھی، اب سے پہلے بھی، جب بھی آپ نے مجھے کال کی میں اگلے منٹ میں یا اگلے آدھے گھنٹے میں حاضر ہو جاتا تھا۔ آج بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کے میرے وعدے کے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی مدرسے سے کوئی کال جائے گی یا کبھی بھی آواز لگے گی آؤ گے انشاءاللہ، ساتھ دو گے انشاءاللہ، بازو دستے بازو بنو گے انشاءاللہ، ہمیشہ ادارے کے ساتھ محبتیں قائم اور دائم رکھو گے انشاءاللہ عزیز، انشاءاللہ عزیز۔ آپ جہاں پر بھی ہو میری یہ دعا ہے، اساتذہ کی دعا ہے، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی کام کر رہے ہو اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، جس بھی شعبے سے وابستہ ہو، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، آج یہاں تک پہنچانے والا، پہنچانے کا جو کریڈٹ ہے وہ ادارے کو جاتا ہے، اساتذہ کو جاتا ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ رہنا، ان کی دعاؤں سے وابستہ رہنا۔ ان کی شکل میں ہمیں قاری صاحب نظر آتے ہیں، ان کی صورت میں ہمیں، ان حضرات کی ان شفقت میں ہمیں قاری صاحب کی شفقت نظر آتی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے لگے ہمیں قاری صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں، محبتیں، کاوشیں، جذبے، جنون، ہمارا ایک ایک انگ، ایک ایک سانس، خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ادارے کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔